السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی قوم کا بندر اور خنزیر بننے کا عبرت ناک واقعہ قرآن کی آیت کی روشنی سے تفصیل سے بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 65 اور 66 میں بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نِقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے ہفتے کے روز کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اور اس حال میں ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ مدینہ کے یہودی بھی اس واقعے کو خوب جانتے تھے۔ ہفتے کے روز بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں۔ اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں، نہ اپنے خادموں سے لیں۔ اس باب میں یہاں تک تاکید احکام تھی کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی بڑی تعداد آبادی ایلیا کے مقام پر آباد تھی۔ خلیج عقبہ میں ایلات اب بھی ایک مشہور جگہ ہے، جہاں اسرائیل ریاست نے ایلات کے نام سے بندرگاہ بنا رکھی ہے۔ یہودیوں کو حکم تھا کہ وہ ہفتے کے روز کوئی کام نہیں کریں گے۔ ساحل سمندر پر آباد اس شہر کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اس طرح کی گئی کہ ہفتے کے روز سمندر کی مچھلیاں بڑی تعداد میں ساحل کے قریب آ جاتی اور یہودی انہیں دیکھ کر بہت تلملاتے کہ انہیں کس طرح پکڑا جائے۔ یہودیوں نے دین میں حلیہ سازی کرتے ہوئے ساحل سمندر پر بڑے بڑے تالاب بنائے، جن میں وہ ہفتے کے روز پانی کاٹ دیتے اور مچھلیاں ان میں جمع ہو جاتی اور اگلے روز وہ انہیں پکڑ لیتے۔ دین میں اس کھلی تحریف اور تبدیلی اور ہفتے کے روز کی خلاف ورزی کرنے پر اس شہر میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو ہفتے کے روز کی خلاف ورزی کھلم کھلا کرتا تھا، یعنی وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ دیندار لوگ انہیں چاہتے کہ ہم مالی طور پر خوشحال ہوں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں ہفتے کے روز کی خلاف ورزی کرنے سے روکتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم عذاب کو دعوت نہ دو۔ تیسرا گروہ جو خود تو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن ہفتے کے روز کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روکتا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ تعلق اور دوستی رکھے ہوئے تھا۔ ہفتے کے روز کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور بنی اسرائیل کے 2 گروہوں کو شکلوں کے اعتبار سے بندر بنا دیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس کھلی نافرمانی پر وہ اس زمانے کے لوگوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی نمونہ عبرت بن جائیں۔ یاد رہے، صرف وہی گروہ بندر بننے سے بچا تھا جو نہ صرف ہفتے کے روز کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے روکتا تھا۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم خود برائی نہیں کرتے اور دوسروں کی برائی سے ہمیں کیا غرض ہے، ہم نے اپنی قبروں میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ برائی سے نہ صرف خود کو بچانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو دل سے اسے برا جانو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں،
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں بلکہ اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے دل میں برا جانو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم حقیقی بندر بن گئی تھی یا ان میں بندروں جیسی صفات ڈالی گئی تھی؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہود کو جو بندر بنایا گیا تھا وہ جسمانی طور پر حقیقی بندر نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ان میں بندروں والی عادات پیدا کی گئی تھیں، یعنی لالچ، ہرس، بے حیائی اور نکالی وغیرہ شامل ہیں، جو آج بھی یہود میں موجود ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انہیں حقیقی طور پر بندر بنایا گیا تھا۔ بندر بننے کے بعد 3 دن تک سخت عذاب میں مبتلا رہے، استغفر اللہ، ہر طرف سے ان پر پھٹکار پڑتی رہی اور وہ سخت کرب اور تکلیف میں مبتلا رہے اور 3 دن کے اندر سب مر گئے، استغفر اللہ۔ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے نبی کی دعا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا چاہیے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ جو کچھ بھی پڑھا ہے اور سنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔